بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مبشر نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں مین ولاگس۔ تو آج میں نے سوچا کہ یار بہت دن ہو گئے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، تو کیوں نہ کچھ اچھی بات بتائیں ہم لوگوں کو۔ تو ایسے ایک ذہن میں بات یاد آ گئی کہ 1990s کی بات ہے، انڈیا کی۔ میں اسٹڈی کر رہا تھا، ایک ڈان نیوز پڑھ رہا تھا، پاکستان ڈان نیوز پڑھ رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، تو مجھے اس میں پتہ چلا کہ یار بابری ماسک ایک ٹاپک ملا مجھے۔ میں نے بولا یار بابری ماسک جو ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ بابری ماسک جو تھی اس کو شہید کیا گیا، ماسک کی ہونی چاہیے، بہت ہی سینچریز پرانی ماسک ہے یہ۔ اور اس کے بعد ایک 1990s میں ہی، جب وہ 1992 میں ماسک شہید ہوئی ہے بابری ماسک، تو 1990s میں ہی جو ہے انڈیا میں 10 بڑے بوم بلاسٹ ہوئے ہیں، 10 بڑے بوم بلاسٹ۔ اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس میں کتنی جانیں گئی ہوں گی، اور وہ بھی ایک ہی دن میں۔ ایک دن میں ایک شہر میں 10 بوم بلاسٹ، وہ شہر تھا بامبے سٹی میں 10 بوم بلاسٹ ہوئے تھے۔ اور اس کو بلیک فرائیڈے تھا، فرائیڈے کا دن تھا، لوگ جابس وغیرہ پہ جائے گئے ہوئے تھے۔ تو اس کیس میں میں آپ کو بتاتا چلوں گی، یہ 10 بوم بلاسٹ ہوئے، بہت سارے لوگوں کی جانیں گئی، بہت نقصان ہوا، اور یہ بہت غلط ہوا ایک قسم کا کہ جس نے بھی کیا۔ لیکن ایک چیز کو ہائی لائٹ کریں گے، ڈان کا، داؤد ابراہیم کا، ٹائیگر، بڑے بڑے ڈانس تھے۔ ایک بک اس پہ لکھی ہوئی ہے، کمپائلڈ ہے، میں آپ کو ریفر کروں گا کہ وہ پڑھنے بہت ہی مزیدار ہے، انگلش آپ کی اچھی ہو جائے گی، لیکن بک ہے بامبے بلاسٹ بلیک فرائیڈے کے نام سے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ رائٹر کا مجھے نام نہیں یاد، آئی تھنک سو، لیکن بہت ہی اعلیٰ بک ہے۔ اس میں نے پڑھا کہ یار انہوں نے بابری ماسک میں، جیسے کہ اس نے کہا کہ داؤد ابراہیم نے کہا کہ بھائی انہوں نے بابری ماسک کو جو ہے وہ شہید کیا ہے، تو میں بھی ان کو جواب دوں گا، اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں کہ اس کے بعد 10 بوم بلاسٹ کے بعد داؤد ابراہیم چھوڑ کے انڈیا بھاگ گئے، اور بہت ساری مطلب ایسے بکس میں مطلب اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد سنجے دت جو ہے انڈین ایکٹر، اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بھائی وہ جو ہے اس کو پتہ تھا یا نہیں، یہ جو مطلب اس سارے کیس میں انوالوڈ ہیں یا نہیں۔ اس بک میں مطلب بہت ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، سنجے دت کو کیسے پھنسے وہ، مطلب وہ بھی اس کیس میں کیسے پھنسے۔ کہا جاتا ہے کہ سنجے دت جو ہیں وہ داؤد ابراہیم کے ایک اچھے دوست بھی ہیں، لیکن واٹ شوڈ وی ڈو؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بینگ ہیومن، ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یار ایک انسان کی جان جا رہی ہے، تو ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، نوٹ کہ بھائی یہ تو یہ فلاں چیزیں، اور کسی کے ریلیجیس پہ یار نو کمپلیمنٹس، کہ ہر کسی کو حق ہے اپنے ریلیجیس پریکٹسز کرنے کا۔ کیونکہ ایک تو پاکستان میں جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی پوائنٹ یہی تھی کہ ہم جو ہے مسلمس کو تو رائٹس ہوں گے، لیکن نان مسلم جو مائنورٹی ریلیجنس ہیں ان کو بھی اپنے رائٹس ہوں گے، اپنی ریلیجیس پریکٹسز کرنے کے رائٹس ہوں گے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان میں ہونی چاہیے، اور کسی مسلم کنٹری میں ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میں بات کروں گا چھوٹی سی کہ ہم نے پچھلے ہفتے، جیسے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، مطلب ابھی بھی چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ، لیکن 12 ربیع الاول گزر گئی جس پہ ہم ویڈیو تو کوئی نہیں بنا سکے، لیکن کچھ خاص باتیں میں لے آیا ہوں کہ بھائی جو ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے، آپ اگر جو اس میں تھوڑا سا غور کریں تو ربیع الاول کے مہینے میں جو ہے بندے کے مطلب ایک یہ نہیں ہے کہ بس نعت کہیں وغیرہ وغیرہ، نعت کہنا اچھی بات ہے، لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتا چلوں کہ فیمیل کا جو ہم آج کل زمانہ چل گیا ہے نا کہ لاؤڈ اسپیکر رکھ کے نعت چل رہے ہیں، نعت فیمیلز کہہ رہی ہیں، اور پھر وہ گھروں سے باہر آواز جا رہا ہے، تو فیمیل کا وائس باہر نہیں جانا چاہیے گھروں سے، یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ نعت کہیں آپ خوشی منائیں، آپ کے دل میں ہو ہر چیز، تو بالکل کریں آپ۔
یہ مطلب اچھی چیز بھی ہے، ثواب بھی ہے اس میں، لیکن فیمیل کی وائس گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم مطلب ایک معاشرہ ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ کسی کو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن ایک معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک دکھاوے کے لیے ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے کہ ہم بھائی دکھانے کے لیے بنے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بینگ اے مسلم اور بینگ ہیومن بینگس، ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہیومینٹی ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کی مطلب نیچا نہ دکھائیں ہم. اور بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں تو بہت ہی دیر لگ جائے گی. تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا، جیسے کہتا رہتا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک پر عمل کریں اور نماز قرآن پڑھتے رہیں، تاکہ آپ کو اس دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں ملے. تو امید ہے کہ آپ سب نماز کے پابند رہیں گے اور ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ہی خاص بات ہے جو میرے ذہن میں بھی آئی، وہ یہ تھی کہ یار ایک چیز ہے، اگر کسی کو دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے، نم نہیں ہو رہی اس کی آنکھیں، تو ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے، میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے، اس کی آنکھیں نم نہیں ہو رہی، تو پھر وہ یہ سمجھے کہ اس کی تنہائی جو ہوتی ہے نا، مطلب ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کی تنہائی پاک نہیں ہے، مطلب اس کی مطلب سوچیں غلط آئیں گی اور وغیرہ وغیرہ، مطلب بہت ساری وہ رانگ انٹینشنس اس کے پاس آئیں گی. تو وہ ان سے بچ رہا ہے، اگر یہ ان پہ قابو کر رہا ہے نفسیاتی ہر چیز، تو پھر وہ ایک سکسیزفل، اور وہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا اور ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ بھی اس سے راضی ہوں گے. تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے. تو اسی چیز پہ ہم نے بات کی کہ ربی الاول پہ ہم ویڈیو نہیں بنا سکے، لیکن ہمیں بینگ مسلم اپنی مطلب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی یہ اکیلا پن جو ہوتا ہے، تنہائی میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور ان کا ذکر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر کریں اور ان کی تعریف بیان کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. اور میں آپ لاسٹلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو ہے ایک بڑی چیز ہے. آج ٹوڈے از سنڈے اور ڈیٹ جو ہے وہ ہے آج 24 اکتوبر 24 اکتوبر پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج ہے پاکستان ورسز انڈیا کا میچ. تو پریڈکشن یہی ہے کہ پریڈکشن کیا، دل سے ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جیتے. فرینڈلی میچ نہیں ہے، ایک بڑا مقابلہ ہے. تو کھیلنا تو ایک مطلب یہ کھیل جو ہوتے ہیں یہ ایک پیس کی سائن ہوتے ہیں، تو یہ امن سے کھیلیں. جو بھی جیتے وہ کھیل جیت، ہار جیت جو ہے کھیل کا حصہ ہوتی ہے. تو جو بھی جیتے ہمیں امید ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں، میں آپ سے نالج اپنی شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک بامبے بلاسٹ کے بارے میں، ایک اسلامی لحاظ سے ہو گئی اور کچھ چیزیں ہو گئی. امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور باتیں سن کے اچھا لگا ہوگا. تو دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے زیادہ سے زیادہ اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیے. لاسٹ میں تھوڑا سا نعت پڑھ لیتے ہیں. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں بر کا محشر میں برہم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا. والسلام، شکریہ، تھینک یو.